خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آج عید کا تیسرا دن، ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بات ہم کر رہے ہیں بچپن کی عیدیں جو گزری ہیں، بہت ہی یادگار عیدیں گزری ہیں، اور تیسرے دن کی جب بات کریں تو کچھ ایک جب تیسرا دن بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا، تو ایک تھوڑا سا کہ چھٹیاں، وہ چہل پہل، اداسی کا جو سما تھا وہ اس کا آغاز ہو جاتا تھا کہ لیجیے جی کل اسکول بھی لگ جانے ہیں، اور وہ دوبارہ روٹین میں آنے کو بچپن میں ذرا جی نہیں چاہتا۔ لیکن ہمارے اسکول میں کیا ہوتا تھا کہ چوتھے دن ہمارے یہاں عید ملن پارٹی ہوتی تھی۔ اچھا، اسکول میں؟ ہاں، پہلے سے یہ طے ہوتا تھا کہ بچوں کو کیا، ہم سب کو کیا لے کے جانا ہے، ایک ایک ڈش لے کے جانی ہوتی تھی۔ تو چوتھے دن ہمیں تیار ہو کے جانا ہوتا تھا، کیونکہ ہر کلاس میں سے ایک بیسٹ ڈریس کو انعام بھی ملتا تھا ہمارے اسکول میں۔ تو ہم خوش ہوتے تھے کہ یہ جو ڈشز لے کے جانا، مینا بازار، یہ بچیوں کے اسکول میں یا لڑکیوں کے اسکول میں ذرا زیادہ؟ میرا لڑکیوں کا اسکول میں نے پڑھا ہے، کوئی اسکول نہیں تھا میرا، گرلز اسکول تھا، انگلش میڈیم۔ تو اس میں جو ہے ہم ڈشز لے کے جاتے تھے اور ڈریس کمپٹیشن ہوتا تھا، تو ہم تو خوش ہوتے تھے کہ اب کل اسکول جانا ہے۔ ایک اور ذرا سا یہ ویسے اچھا تھا، عید ملن پارٹی ہے، ورنہ ہر اسکول میں ہوتی ہے عید ملن اسکول کے بعد ہی ہاں وہ ٹیچرز کا رویہ بدلا ہونا، یا وہ تمام جو عید کی خوشیاں، اور اس کے بعد پھر فوراً ہمارے ہاں تو اتنی سہولت نہیں دی جاتی تھی، بس جب بھی کوئی ایک دو ٹیچر جو سخت ہوتے تھے وہ اپنی اسی طرح سے، ان کو کوئی لچک وغیرہ ان میں نہیں ہوتی تھی کہ عید گزری ہے یا کچھ تھوڑی سی نرمی دکھائیں، نہیں، وہ ان کا وہی حساب کتاب ہوتا تھا۔ اور ہمارے اس دور میں تو پٹائی وغیرہ بھی ہوتی تھی بچوں کی، تو اس حوالے سے ان کو کوئی چھوٹ روک ٹوک یہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ ذرا ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک عجیب و غریب جو ہے نا، شام کو کیفیت ہو جاتی تھی کہ بندہ کرے کیا۔ تو سناٹا ہے ابھی فی الحال۔ جی، تو کچھ آپ بھی اپنے بچپن کے واقعہ عید میں بتا دیں، کچھ آپ نے؟ ہاں، بچپن پہ ہمارا یہی تھا، ہاں دمبے وغیرہ کا بتایا، اور افسوس بھی ہوتا جب وہ کٹ جاتا، قربانی اس کی دے دی جاتی۔ اور پھر جیسے ایک اور میں نے اپنی بہن کی بتائی کہ وہ ابھی تک قربانی کا گوشت نہیں کھاتی، جب ابھی تک ان کو یہ پتہ ہے کہ جیسے کوئی اداسی ہے یہ وہی بکرے کا گوشت ہے، تو کبھی نہ کبھار ایسی جو مانوس ہو جاتا ہے نا بچہ کسی بھی جانور کے ساتھ، تو وہ اس طرح اس حد تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو عید ہوتی تھی، ہم وہی بات کہ یار دوست مل کے کھانا وغیرہ اتنے بڑے تو نہیں تھے کہ وہ جیسے باربیکیو، اب وہ سارا ذرا ہمارے بڑے بھائیوں کا وہ یہ سارا تھا، لیکن ہم ذرا چھوٹے تھے، ہم ریسیونگ اینڈ پہ سارا کچھ ہم انجوائے زیادہ کرتے تھے، پکا پکایا کھا لیا۔ بڑا ہوا تو میچ وغیرہ کھیلنے، یا کوئی گلی میں، اس وقت جیسے حالات بہت اچھے تھے، گلی میں بھی وکٹیں لگا لی، ٹریفک وغیرہ ذرا کم ہوتا تھا تو گلی میں بھی کرکٹ کھیلنے شروع کر دی، پتنگ بازی ادھر ہوتی تھی۔ اور ہماری زیادہ تر جو بچپن کی عیدیں میری نوابشاہ میں گزری ہیں، تو وہ ذرا ہوا چلنا، پنجاب کا ماحول ذرا اور ہوتا ہے، وہاں پر اتنی تیز ہوائیں نہیں چلتی پتنگ کے لیے، خاص طور پہ جون جولائی اگست میں۔ تو نوابشاہ میں ہوا جو تھی پتنگ بازی کے لیے بڑی بہترین ہوتی تھی، چھت پہ چڑھا جانا، اور جو کٹ کے پتنگیں آنی وہ بھی ذرا مزیدار ہونی۔ اور پھر بچوں کے بعض، اب تو ریڈی میڈ کپڑوں کا زیادہ رواج آ گیا، تب درزیوں کے ہاتھ کے جو کپڑے ہوتے تھے نا، اور عید کے اینڈ پہ جس نے کپڑے دیے ہیں، عجیب و غریب ان کی سلائیاں ہوتی تھیں، ہوتے نہیں تھے، کالرز ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس پہ کوئی جو سلائی ہے وہ بیچ میں سے سفید بکرم بھی نظر آ رہی ہے، اور گولائی جو ہے یا گھیرے کی وہ بھی کوئی چکونی بنی ہوئی ہے، تو ہوتے بچوں کے دوستوں کے کپڑے نئے ہوتے تھے، یا کئی بار میرے بھی ایسے جو حساب کتاب ہوتا تھا، فل جو ہے اپنے ناپ کے مطابق، پتہ نہیں کس کا ناپ کسی نے سی دیا ہے، لیکن کپڑا میرا ہی ہے تو وہ میں نے پہنا ہی پہنا ہے۔ کوئی اس طرح کا بھی بڑا مزہ رہتا تھا کہ درزی جو ہے وہ بھی، اور کسائی وہ تو مہمان خصوصی ہوتا تھا عید کے بڑی دن میں، تو کسائی کا بھی بڑا ایک پروٹوکول، اور اس کا مجھے یاد ہے اس کے پاس ایک 50 موٹر سائیکل ہوتی تھی، اور تب عموماً یہی ہوتا تھا جو کھال ہے وہ تو کسائی کی ہے، یا وہ اس کی ملکیت ہے، جس کو بھی وہ دینا چاہیے وہ اپنے پاس رکھے۔ نہیں، ہماری کبھی بھی کسائی کو کھال نہیں گئی۔ آپ کراچی میں تھی نا اس وقت، تو بہرحال ہم اندرون سندھ اور نوابشاہ ذرا اس حوالے سے، اور زرداری صاحب کا وہ شعر بھی ہے، دیکھا زرداری صاحب نے بہت سہولیات دی رہی تھی کہ دیجیے اپنی مرضی کی جو کھال ہے وہ دیں۔ تو وہ میں بات کر رہا تھا، کسائی کا بڑا پروٹوکول ہوتا تھا، اس نے آنا ہے، اور 3-4 اس کے شاگرد بھی ہوتے تھے، پہلے آیا ہے وہ اپنے وہ ذبح کر کے چلا گیا ہے، اس کے بعد وہ جانور تھوڑا ٹھنڈا ہوگا، میرا کوئی شاگرد آئے گا، وہ کھال وغیرہ اتارے گا، اس کے بعد وہ آگے نکل گیا، وہ ساتھ کے پڑوس میں وہ اس نے ذبح کرنا ہے، پھر اس نے پورا ایک اسکیجول بنایا ہوتا تھا، اور 3-4 گھروں کو اکٹھا وہ
فیس کرتا تھا, اس سے ڈیل کرتا تھا. کہیں بوٹیاں ہو رہی ہیں, کہیں کلیجی ہو رہی ہے, کہیں سری پائے تک کام پہنچ گیا, کہیں کھال اتارنے تک کام پہنچا ہے. کبھی ابھی گائے پھڑپھڑا رہی ہے, وہ بکرا جو ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے تو وہ آگے نکل گئے ہیں, وہ صحیح تو کر جاؤ. بس اس طرح کی باتیں اور بہت زیادہ گہما گہمی ہوتی تھی جو بچپن میں ہوتی تھی. جی السلام علیکم. اچھا بتا رہے ہیں نہیں تو آج اچھا ویسے گھنٹی بجی تھی. اچھا تو ہمارے یہاں کیا ہوا تھا ایک دفعہ کہ بکرا جو ہے نا تیسرا دن آ گیا تھا عید کا اور ہمیں کسائی نہیں مل رہا تھا. ایک دفعہ ایسے حالات آ گئے تھے کہ کہیں تیسرے دن میں جا کے کہیں کسائی ملا تھا, 2 دن تک ہمیں کسائی نہیں ملا تھا. اچھا تو بعض اوقات ویسے ہوتا ہے ہمارے پڑوس میں کچھ اپنے سیلف میڈ کسائی بھی بن جاتے ہیں نا, کہ وہ تھوڑا بہت اگر مرغی وغیرہ جس نے حلال کی ہوتی ہے تو ایسے حالات میں وہ خود بھی اس میں کود پڑتے ہیں کہ چلیں مجھے بھی تھوڑا سا طریقہ کار پتہ, ذبح کر لیا یہ وہ, تو کچھ ایسے سیانے لوگ مل جاتے ہیں. تو آپ کو شاید پھر وہ بھی نہیں ملا. نہیں, ہم لوگ کسائی سے ہی کراتے ہیں, سیانے لوگوں سے تو نہیں. کچھ سیانے عید کے دنوں میں ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ابھی ہم بھی. تو وہ ایک دفعہ ہی ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ تیسرے دن تک ہماری قربانی چلی گئی تھی کیونکہ ہمیں کسائی نہیں ملا تھا 2 دن تک. اچھا 2 بکرے تھے. ظاہر ہے جب چچا باہر تھے تو 2 ان کے تھے, ایک ہمارا تھا, تو پہلے باہر والے پاکستان میں بھیجتے تھے نا کہ ہمارا بکرا کرا دو, ہمارا بکرا. اب تو یہ کہ یہاں زیادہ سہولت ہے, یا اب یہ کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کسی چیریٹی کو دے دیتے ہیں اپنی قربانی. اب ڈفرینٹ صورتحال ہے, پہلے ڈفرینٹ ہوتی تھی. اچھا ایک اور عید کا مزہ یہ ہوتا تھا کہ عموماً رشتہ دار جب بڑے کے درمیان اگر ناراضگیاں ہوئی ہیں تو بچے پھر جب وہ ناراضگیاں وغیرہ ختم ہونی, عید کو دوبارہ ملنا, اور پھر یہ کزنز کے اور اپنے محلے میں اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے ان کے ہاں سے گوشت آ جانا یا ان کے ہاں سے کچھ اگر کوئی میٹھی چیز آ جانی, لیجئے جی تم بھی ادھر جا کے دو. تو یہ جو روابط کی بحالی ہوتی تھی نا عید کے دنوں میں, دوستوں کی اور بچوں کو تھوڑا سا اگر ان حالات میں کشیدگی ہے تو بچے بھی تھوڑے سے وہ چکنا ہوتے تھے کہ لیجئے جی اس گھر کے ساتھ ان رشتہ داروں کے ساتھ ہماری ذرا انبن چل رہی ہے تو ہم بھی تھوڑا سا ہوشیار رہیں. لیکن جب عید کے دنوں میں وہ برف پگھلتی تھی اور بچے پھر جو ہیں وہ اس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں, لیجئے اب تو فل چھوٹ ہے, اب یہ نہیں کہ امی کہیں گی ابو کہیں گے کہ فلاں گھر میں نہ جاؤ, فلاں سے عیدی لینی ہے نہیں لینی. اب تو کھلے عام جو ہے جو بھی اب مرضی کریں کرتے پھریں, وہ آزادی کے ساتھ جو بھی ہے ہم نے ٹائم گزارنا ہے. تو عید کا یہ بھی مزہ ہوتا تھا کہ ان پرانی عیدوں میں جو قدورتیں تھیں, جو تھوڑی سی نفرتیں تھیں یا تھوڑی سی دوریاں تھیں, وہ بہت ملنے کا ٹائم ہوتا تھا. تو اب تو شاید ہم بودر ہی نہیں کرتے کہ اب کسی کو راضی کیا جائے, کسی کے اگر ہم نے کوئی گستاخی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے. تو یہ تمام روایات آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل. اور ہم جب بچپن میں ہم اپارٹمنٹ میں رہتے تھے, بہت بڑا اپارٹمنٹ تھا, تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اونٹ والے اونٹ لے کر آتے تھے عید پہ. اچھا ہاں, اور جھولے والے جھولے پورے اپارٹمنٹ کا وہ حصہ ایک ہی اونٹ وہ کرتے تھے یا کیا؟ نہیں, 2-3 اونٹ ہمارے آ جاتے ہیں. اپارٹمنٹ میں بہت بڑا, جیسے نیچے کوریڈور نہیں ہوتا بہت بڑا, وہاں پہ 3 اونٹ آ جاتے تھے. تو پورے اپارٹمنٹ کے بچے ان کو 5 روپے دے کے چکر لگواتے تھے. اچھا میں نے کہا قربانی کے لیے. نہیں, اونٹ کے وہ لے کر آتے تھے سواری کے لیے, اپنی کمائی کے لیے. تو وہ اونٹ والے آتے تھے اور پھر جھولے والے آتے تھے. وہ 4 ڈولی والا جھولا نہیں ہوتا, وہ جھولے والے آتے تھے. مجھے تو اس جھولے والے کا اب بھی نام یاد ہے, غفار بھائی اس جھولے والے کا نام ہوتا تھا. اور ہم بات کرتے غفار بھائی تیز. تو کئی بار صبح اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاش وہ گلی میں غفار بھائی آگے ہوں اور وہ 4 ڈولی والا جو جھولا ہے. اور ہمارے تو وہ سہولت تھی کہ بس 4 آنے دے دیے اور 1-8 گھنٹہ جو ہے وہ اسی جھولے میں رہے, اور وہ پھر اوپر چڑھا دیتے تھے جب تک سواریاں پوری نہیں ہوتی تھی, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو یہ مزہ, تو وہ جھولا آ جاتا تھا. اور پھر ایک کشتی والا جھولا ہوتا ہے, وہ آ جاتے تھے. تو عید پہ ہمارا تو یہ کام ہوتا تھا کہ بس پیسے دے دیں, ہمیں جھولا ہے, ہمیں اونٹ پہ بیٹھنا ہے, قربانی کہیں ہو رہی ہے ہوتی رہے, کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے, ہمارا وہ کام. گھر والوں کا بھی فائدہ ہوتا تھا کہ چلے یہ جھولے بھی ٹکے رہے. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ, تھوڑا سا اونچا بولیں گے. بات کر رہا ہوں علی بھائی. جی بسم اللہ. بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. ماشاءاللہ. آپ دونوں کو مبارک میری طرف سے ہو, والے جل رہے ہیں ان کی طرف سے انٹرویو دیکھتا ہے, پھر عید مبارک. موضوع تو بہت اچھا ہے, لیکن بولنے میں لگتا ہے سب جو ہے نا گوشت کھا کے سو رہے ہیں, اتنا آ نہیں رہے سامنے. موضوع تو اچھا ہے بچپن کا, جب ماں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کی جھولی میں عید گزارتے ہیں, وہ بہت ہی ایک منفرد اور بڑی ایک ڈفرینٹ طرح کی عید ہوتی ہے جو آج بھی ہمیں یاد آ رہی ہے. ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی, اگر کوئی بکرا آ گیا
تو یہ کہنا کہ یہ بکرا میرا ہے، دوسرے نے کہنا بھائی نے یہ میرا بکرا ہے، پھر ماں نے اسی طرح صلح کرا دینی آدھا تمہارا ہے آدھا اس کا ہے، مطلب کہ یہ اس طرح والا حصہ تمہارا ہے اس طرح والا حصہ تمہارا ہے. اور یا پھر اگر کپڑوں پہ بات ہونی تو اگر کسی دوسرے کا کپڑا اچھا ہوا دوسرے کا تو خود ہی زمین پہ لیٹ گئے اور پاؤں مارنے لگے یہ میرا تھا یہ میرا تھا اور یہ میرا ہے، اور دو چار چپیڑے لگ جانے کی یہ تم نے خراب کر لیے کپڑے. اور اس طرح کی جو چھوٹی، یا پھر گوشت بانٹنے پہ تکلیف ہونی ہے، وہ میں نے جانا ہے گوشت بانٹنے کے لیے، میں نے دینا ہے میں نے دینا ہے میں نے دینا ہے، اور میں نے دیکھ رہا گوشت بانٹنے کے لیے کیا تھا میں نے بوٹی نکال دی بیچ میں سے. اچھا تو اس کا کیا کیا آپ نے کسی اور کو دے دی؟ میں نے دی، میں نے کہا دیکھیں گے میں ایک بوٹی لے کے آ گیا ہوں اس میں سے، آپ نے بہت زیادہ دے دیا تھا. امی نے 2-4 لگائی. اچھا واپس دیکھیں آپ کو وزیر خزانہ ہونا چاہیے پھر ملک کا کہ اتنا بے دریغ جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے، واپس کھینچ کے لایا جائے. لگا دی امی نے. میں نے کہا امی کیا ہوا کیا ہوا، ایک ہوش نہیں ہوتی نا بچپن کی کہ میں نے کیا کر لیا. کیا کہنا. تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں جو، یا پھر چھپ جانا امی سے ڈر کے نا، چھپ جانا دیوار کے پیچھے چھوٹا سا اندر کمرے میں گھس جانا، بلکہ اس طرح کی اب وہ عیدیں کہاں، اب تو بیگم صاحبہ یا آس پاس کی باتیں وہ نہیں ملتی. اب دوسری بات میں کروں گا میں اپنا بکری اور بکری کی شادی پہ. میں سمجھتا ہوں وہ شادی اچھی ہے، اور نہ تو وہ جہیز کی باتیں ہیں اس میں، نہ ہی طلاق کی باتیں ہیں، اور نہ ہی یہ کہ مارنے مورنے کی، نہ یہ کہ مجھے فلاں ریسٹورنٹ لے چلو، وہ ایک ہی پلیٹ میں دونوں کھا رہے ہوں گے جو سامنے کھڑا ہوا ہوگا. یہ تو اتفاق چلے، وہ اس کا مطلب جانوروں سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. ان سے سیکھنا چاہیے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم لوگ اس طرح کی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ جانور نہیں کر رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کے گھاس میں منہ مار لیا اس نے، جلدی سے پہلے اٹھا لیا ہے نا، تو وہ اس نے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ٹکر مار رہا ہے کہ تو بھاگ، میں نے کھانا ہے. اچھا اتفاق میں برکت ہے، مطلب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو کیسا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یقین کریں وہ بچپن کا دور جو ہے نا وہ بہت ہی عمدہ دور تھا، اور ماں باپ کے بغیر عید کرنا اور بہت ہی عجیب سا لگتا ہے. اور ٹھیک ہے اپنے بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک لطف آتا ہے ان کے ساتھ عید کرنا، لیکن وہ بچپن کی ماں اور وہ بہت ہی بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سکون سے عید ہوتی تھی. ماشاءاللہ. سلامت رہیں توقیر صاحب. اور کچھ کہیں گے؟ اور یہ میں کہوں گا فرغوئی اور نواب صاحب کی باتیں کر رہے تھے، نواب شاہ میں نے بھی تعلیم نواب شاہ سے حاصل کی ہے. آپ جانتے ہو ڈی سی ہائی اسکول ہوتا تھا ایک نواب شاہ میں، اب بھی ہے خیر ہوتا ہے جی. وہاں سے میں نے بھی اپنا میٹرک وہیں سے کیا تھا. اچھا. اور ایک مسلم اسکول ہوتا تھا مونی بازار کے پاس. کیا کہنے آپ تو لے گئے بھائی ہمیں ادھر ہی، قاضی احمد موڑ اور مونی بازار اور بالکل ڈی سی ہائی اسکول حبیب شوگر مل میں. اچھا. واہ. بہرحال بہت شکریہ جی، اتنی اچھی یادیں شیئر کی آپ نے. پسند آیا کیونکہ ایک ماں اور ایک بچپن، ماشاءاللہ مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا ہے. بس تھوڑا سا خوشی ہو یا ہمارے دل تھوڑا ہلکے ہوں یا پرانی اب کی یادیں تو کوئی خاص نہیں ہے. اس طرح یہ چینل قائم رہے اور یہ اس طرح کی ہدایت کی باتیں قائم رکھیں رہے، اور تاکہ یہ ہدایت کا چینل اتنا اچھا ہے اور اس کا نام ہی ایک اچھا ہے، اسی طرح سے اس میں باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ توقیر صاحب، بہت شکریہ. وعلیکم السلام مانچسٹر سے. جی اس بات پہ تبصرہ آپ کریں کہ وہ بوٹی واپس لے آئیں کہ جو امی نے انصاف کیا ہے اس کو مزید تھوڑا سا انہوں نے وہ سوموٹو ایکشن لیا اس بوٹی پہ اور وہ واپس لے آئے. یہ میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں ویسے واقعی کہ ایسا بھی. ہم نے تو آج تک یہ جرات ہی نہیں کی کہ ہم یہ کر لیں، لیکن ان کی بڑی ہمت تھی کہ امی کے دیے ہوئے گوشت میں سے انہوں نے گوشت کھا لیا. آپ نے ان کو زیادہ دے دیا تھا تو یہ تو بڑی پہلے دفعہ ان کو اس کی پھر دوبارہ اس کو پٹائی بھی لگی، ان کو پورا حساب کتاب دینا پڑا کہ یہ اختیارات میں جو آپ نے ڈنڈی ماری ہے کہ کون سی حدود میں آپ نے جانا ہے کون سے میں نہیں جانا. تو بہت اچھی بات ہے توقیر صاحب آپ نے شیئر کی. اور آپ نے یاد ڈی سی اسکول، مسلم اسکول، ہمارا ایچ ایم کھوجا ہائی اسکول ہوتا تھا، اس کے بعد پٹارو، اور یہ سارا کچھ بچپن کا اپنا مزہ ہوتا تھا. لیکن ماں باپ کی انہوں نے بات کی کہ جو ماں باپ کے ساتھ عید ہے
پھر آہستہ آہستہ جب اللہ کرے کہ جن کے ماں باپ اس وقت حیات ہیں ان کو اسی طرح خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ ملتی رہے، لیکن جب ماں باپ جیسے پرسوں سب سے زیادہ میری اداسی کا تو یہی ایک سبب تھا مین کہ جب ماں باپ نہ ہوں، وہ پرانی یادیں جب آ رہی ہوتی ہیں والدین کے ساتھ جو عید ہوتی ہے تو وہ پھر وہ دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. آپ بلیو کریں کہ پرسوں سے لے کر آج تیسرا دن ہے عید کا، اور میں اپنے ہسبینڈ سے مسلسل کہہ رہی ہوں کہ اب کی بقرہ عید میں نے پاکستان میں کرنی ہے، تو وہ یادیں جو ہیں وہ ہم بھلا نہیں سکتے، بھلے ہم کہیں پہ بھی ہوں، کدھر بھی ہوں. بالکل صحیح. اور وہ یادیں، اور دیکھیں آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی وہ جی فلاں جو ہیں وہ اپنے گاؤں میں عید منا رہے ہیں، فلاں اپنے جو آبائی علاقہ ہے اس میں عید منا رہے ہیں، تو عید منانے کا مزہ وہیں پہ ہوتا ہے، وہی دکاندار، وہی گلیاں، وہی محلے. تو باربیکیو کی پارٹی خاندان والے سارے جمع ہو، یہاں پہ بھی خاندان والے ہم سب جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں آ سکتی، وہ ماحول نہیں ہے، وہ خوشبو نہیں ہے کہہ لیں وطن کی جو وہاں پر ہے. اچھا اب ایک یہ ہوتا ہے، اب جو بیرون ملک چلے، اب اگلے سال تو ابھی اتنا کم عرصہ ہوا ہے آپ کو ادھر آئے ہوئے، لیکن جو لوگ زیادہ عرصہ ادھر رہ چکے ہیں، اب ہمارے وہاں پہ شاید اب آہستہ آہستہ جو ایک کھانا تھا نا ہمارا، وہ ختم، وہ گیپ پورا ہو چکا ہے. وہ کسی نہ کسی نے، ہمارے رشتہ دار یار دوست وہ الگ ہی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور شاید ہم وہاں پر اب کوئی بن بلائے مہمان ٹائپ تو نہیں بن جاتے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کی جو گہما گہمی، ہم کیونکہ اگر 8-10 سال پہلے کوئی بھی بندہ آیا ہے، 20 سال پہلے کوئی آیا ہے، ہمارے ذہن میں وہی پاکستان ہمارا ہے، ہمارے ذہن میں رشتہ داروں کی محبت اسی نہج تک یا اسی سطح تک ہوگی جو ہم چھوڑ کے آئے ہیں. لیکن جتنی دنیا 10-20 سالوں میں بدلی ہے، وہاں کے لوگ بھی بدلے ہیں، تو شاید ہمیں تھوڑا تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کو بعض اوقات ہمیں تھوڑا سی مایوسی بھی ہوتی کہ وہ جو مزہ آنا چاہیے تھا، جس کی آس لے کے ہم آئے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملا. شاید میرے ساتھ ابھی تک ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا، لیکن جو لوگ پرانے آ چکے ہیں ان کو آہستہ آہستہ تھوڑی سی ٹھیس یہ پہنچتی ہے کہ وہ محبتیں، وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ وہاں پر اس معاشرے میں کم ہوتی جا رہی، جو ایک خاصہ تھا، ایک امتیاز تھا ہمارے معاشرے کا، ثقافت کا. تو اب وہ دنیا وہ بھی بدل چکی ہے وہاں پر بھی. اب دیکھیں جو پاکستانی میڈیا میں جو دکھایا جا رہا ہے وہی ہمارے لوگ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھڑکیلا پن، وہ دوریاں، وہ سطحی طور پہ جو خوشیاں ہیں، بناوٹی جو خوشیاں ہیں، وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حقیقی خوشیاں، حقیقی جو باتیں ہیں، پہلے تو ہم یہ ہوتا تھا کہ گلی محلے میں کوئی غریب ہے، ایسے لوگوں کو زیادہ اس کی خدمت یا خاطر مدارت کرنی، جو مزدور طبقہ زیادہ لوگ تھے. ہاں جی. لیکن اب جو ہے وہ بناوٹی کام زیادہ ہو چکا ہے، جس وجہ سے دنیا جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے، ہم کسی کے دکھ درد میں شامل ہی نہیں ہوتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دکھاوا اور بناوٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بچپن کی یہی تو بات ہوتی ہے کہ بچپن میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دکھاوا کیا ہوتا ہے، بناوٹ کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بچپن میں نہیں پتہ ہوتی. بالکل صحیح. لیکن بڑے ہونے کے بعد جیسے جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسا جیسا معاشرہ ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی دیکھیں کہ ایک بہت اچھی بات یہ توقیر بھائی کہہ کے گئے کہ بکرا بکری کی شادی مجھے اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ ان میں کوئی جہیز نہیں ہے، کوئی طلاق نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ ہمیں جانوروں سے سیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. تو قربانی کا جو جذبہ ہے کہ ایک چیز ہم قربانی کے جو بکرے بنے ہوئے ہیں وہ تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں کہ جس نے لائی گلی میں عہدے ناڑی چلی، جس نے بھی کہا کہ بس آ جاؤ بھائی ہم آپ کی تقدیر بدلیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو لیے ہیں، یا جس نے بھی کہا کہ یہ جو چیز ہے، کوئی بھی پروڈکٹ ہے، جعلی چیز ہم خرید کے گھر آ جاتے ہیں، لیبل دیکھتے ہیں، اشتہار ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اس پروڈکٹ کا اشتہار آ رہا ہے، چلو جی وہ خرید لی، بیچ میں اندر سے اس کے مال وہ چیزیں نہیں نکلی. تو آرٹیفیشل اس دور میں بہت سے لوگ جو ہیں پھر ہمیں اس سادہ پن سے ہمارے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. جو کمپنیز ہیں مختلف یا جو لوگ ہیں، مہنگائی، ایک مصنوعی مہنگائی ہمارے ہاں تو ہو جاتی ہے کہ دیکھیں ٹماٹر اب 100-150 روپے جو کلو ہے، اب شاید تیسرے چوتھے دن دوبارہ 20-25 روپے کلو تک آ جائے. تو کاش ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ نیکی کما سکنے کی ایک طاقت رکھتے ہیں یا ان کو موقع ملا کہ انہوں نے ذخیرہ دوزی کر کے مہنگائی کر کے اس موقع کو گنوا دیا، تو کاش وہ عید کے دنوں میں تھوڑا سا ہاتھ کھلا چھوڑ دیں، غریبوں کی مدد کریں، تو اگلے دن بھی تو آنے. اللہ تعالیٰ برکت جو ہے شاید اسی وجہ سے برکت اٹھتی جا رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس منافع ہوگا، پیسہ زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ ہم استعمال کر پائیں گے،
لیکن شاید پچھلے دور میں برکت زیادہ ہوتی تھی, کم پیسہ ہوتا تھا, خوشیاں زیادہ ہوتی تھیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بڑے ہونے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ بچپن میں کس طرح سے ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا پڑھایا, ہر چیز ہمیں دی, اپنی خواہشات کو روک کر ہمیں سب کچھ پرووائڈ کیا. وہ ہمیں اس وقت نہیں پتہ چلتا, لیکن آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے اور کیا کیا انہوں نے فیس کیا ہے. بالکل. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہمارے ساتھ کون؟ عباس جعفری بات کر رہا ہوں. جی عباس جعفری صاحب, کیا حال چال ہے جی؟ الحمدللہ, بہت شکریہ. آپ کو گزشتہ عید مبارک ہو. مہربانی, آپ کو بھی مبارک ہو. اور آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ضرور. شاہ علیہ السلام کے نسبت سے کہ مومن وہ ہے اور جس کی اس دن عید ہے, ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے. جی. اور کوئی شک نہیں ہے, ہم ایسے امام کے ماننے والے. ایک میسج ہے وہ جو دینا بہتر سمجھتا ہوں اس عید کے حوالے سے, جو بھی سننے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ہر وہ عید جو بھی ہم مناتے ہیں, بے شک کہ ہم اس کو آج کل لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح بھی لوگ کر رہے ہیں, جس کو بھی کوئی انڈین کو فالو کر رہے ہیں, کوئی جس کو بھی فالو کر رہے ہیں, لیکن عید کا اصل جو مقصد ہے, جو مطلب ہے, وہ یہ ہے کہ کسی غریب کی خدمت کریں, اس کو دیکھیں اپنے آس پاس. ہم نے پڑوسی یہ دیکھ لیا کہ جس کے ساتھ دیوار ملتی ہے تو وہ دوسرا جو گھر ہے وہ پڑوسی ہے. پڑوسی یہاں سے بھی ہم اپنے پاکستان میں بھی نظر دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے علاقے میں کوئی غریب ہے, اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, تو وہ بھی ہمارے لیے پڑوسی ہے, وہ بھی ہمارے لیے پڑوسی کی طرح ہے. اس کی خدمت کریں, ہم اس کے بچوں کو دے دیں. تو یہ سب سے بڑی بات ہے, اور یہی ایک میسج تھا اور آپ کے واسطے سے دینا چاہتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عباس جعفری صاحب بہت شکریہ, بہت اچھی بات. مولا کا خوبصورت فرمان آپ نے شیئر کیا کہ گناہ کے بغیر گزرنے والا دن جو ہے وہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. تو کاش ایسی عیدیں تو پھر ہمیں, جو اپنے آپ کو ہم مولا کے ماننے والے, ان کا زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے, ہم ایسی عیدیں ہمیں زیادہ سے زیادہ گزارنی چاہیے, کم لوگوں کے دل دکھائیں. گناہ جو ہیں وہ اتنے زیادہ اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں, تو خدا نخواستہ اب ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں احساس نہ ہو کہ ہم واقعی گناہ کر رہے ہیں. تو گناہ کی اویئرنیس, گناہ ہے کیا, غیبت ہم گناہ نہیں سمجھتے, جھوٹ اب ہم گناہ نہیں سمجھتے, کسی کا دل دکھانا وہ ہمارے لیے ہابی ہے, ایک ہم اس سے انجوائے کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ گناہ ہے, بہت بڑے گناہ ہیں. جہاں پر مسکرا کر کسی کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے, نیکی ہے, تو کسی کا دل دکھانا بھی تو گناہ ہے. اس حوالے سے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. بالکل. اور وہی بات جو سنہری بات میں تھی کہ جس دن آپ نے خدا کی ناراضگی کا سبب کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا کہ جس سے خدا کی ناراضگی ہو, تو وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے. بھلے آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں, فقر و فاقہ آپ کے گھر میں ہو, سب کچھ ہو, تو یہ احادیث ہمارے لیے دیکھیں بہت بڑا میسج ہے, یہ اقوال ہمارے لیے, بشرطے کہ ہم اس پہ عمل کریں یا کچھ سیکھیں. بالکل صحیح بات ہے. تو مسلمانوں میں دیکھیں نا, اس حج کے موقع پہ لاکھوں افراد جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے حج کیا اور پھر عید منائی ہے, لاکھوں کروڑوں افراد جو مسلمان 55-56 ممالک نے. تو کاش اگر ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوں تو پھر کوئی غریب نہ ہو. جیسے خانوال میں ایک ماں نے خودکشی کر لی, بہت سے لوگوں کی بیچاروں کی عید ہی نہیں ہوئی ہوگی. اقوام متحدہ کی رپورٹ کہ 8 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کی کوئی وافر سہولیات نہیں ہے. 8 کروڑ. تو ہمارے یہ جو باقی 8 کروڑ یا 10 کروڑ بچتے ہیں, کیا یہ ان کا فرض نہیں ہے, اور ان 8 کروڑ کا تھوڑا سا ہم ساتھ دیں, ان کی مدد کریں تاکہ ان کی بھی عید واقعی عید ہو جس طرح ہم گزارتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ہم ایسے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے شاید اس کا تناسب کم ہوتا ہوگا کہ ایسے بہت سے کم لوگوں کے جن کو جو عید نہ منا پائے ہوں, جن کے پاس خرید کی طاقت نہ ہو, لیکن اب ایسے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو بے حسی ہے یا جو ایک اپنی لگی ہے, یہ چیز بھی ہم میں زیادہ آئی ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس کو کم ہونا چاہیے, دوسروں کا خیال ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے. اور وہی بات جو ہم ہمیشہ دوسروں کا خیال کی آپ نے بات کی, سب سے بڑھ کر یہ جو گوشت کی تقسیم ہوتی ہے نا, اس میں دوسروں کا خیال, سب سے بڑھ کر یہ غریبوں کا خیال. جو ماسی گھر میں کام کرنے والی آتی ہے اس کو اتنا سا گوشت دیتے ہیں,
جی جی اور جبکہ جو بیٹی کا سسرال ہے بھائی بیٹی کا سسرال ہے اس کو ران جا رہی ناک نہ کٹ جائے, بیٹے کا سسرال ہے ادھر بھر بھر کے کلو کلو پیٹ بھروں کو آپ اتنا گوشت دیتے ہیں. جو گھر میں کام کرنے والے ہیں یا ڈرائیور طبقہ ہے یا مزدور طبقہ ہے اس کو آپ نے چھوٹا چھوٹا پاؤ پاؤ گوشت دے دینا. ان سے کیا ملنا ہے, ان سے کچھ ملنا ہی نہیں ہے. اسٹیٹس تو ادھر بنانا ہے نا کہ جہاں خاندان والے رشتہ دار. ناک ہے ہماری, اس ناک کیسی اونچی نہیں ہو, اگر ہم نے کم گوشت دے دیا تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہم نے جو دکھاوا اور بناوٹ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم میں آتا چلا جا رہا ہے. اور جہاں تک بقرہ عید کی بات ہے, عید الاضحیٰ کی بات ہے, تو ہم لوگ اس کو زیادہ اس طرح سے نہیں سیلیبریٹ کرتے. قربانی ایک بیسیکلی مین مقصد ہوتا ہے ہمارا, لیکن عید جو میٹھی عید ہے, چھوٹی عید ہے, وہ زیادہ اچھے سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے. اس میں خوشی ہوتی ہے, بچپن میں یہ بھی خوشی ہوتی ہے جی پیسے ملیں گے, عیدی ملے گی. تو وہ عید اور اس عید میں بچوں کی خوشی اس لیے کم ہوتی ہے کہ جناب صرف بکروں سے ہی کھیلنا ہے, پیسے ویسے کچھ نہیں ملنے ہیں. اس میں وہ ایک یہ فرق ہوتا ہے, سسپینس بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. ایک آخری کالر بھائی بتا رہے ہیں. السلام علیکم. آخر میں ہی ہوں. السلام علیکم. او بسم اللہ نقوی صاحب. میں ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا, آپ کو آڈورتی میں نے سنائی نہیں ہے عید پہ. ضرور سنائیے. تو فروغ بھائی ایسا ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. صحیح ہے. تو ہم نے بکرا لیا اور کسائی ڈھونڈنے چل پڑے, کسائی ہمیں نہ ملا. تو ہم نے کہا چلو یہ کون سا مشکل کام ہے, ہم خود ہی کر لیتے ہیں. جی. تو مولانا صاحب کو بلایا, انہوں نے تکبیر پھیری, اور جب بکرا حلال ہو گیا تو ہم نے وہ بکرا جو ہے نا خود ہی اسے لٹکا کے تو اس کے کھال اتارنے کی کوشش کی. تو اتنی دیر میں وہ بکرے کا گوشت ٹھنڈا ہو گیا. اور بکرے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب گرم گرم ہو تو اس کی کھال آسانی سے اتر جاتی ہے, لیکن جب ٹھنڈا ہو جائے تو کھال جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے. آپ فروغ بھائی اندازہ کریں کہ ہم 3-4 بھائی اور دوست تھے اور کھال اتارنے میں مصروف تھے. کھال ہم سے اتر نہیں رہی تھی. حالت یہ تھی کہ آدھی کھال بھی کٹ گئی اور برا حال ہو گیا, پسینے ہمارے چھوٹ گئے, لیکن کھال ہم سے پھر بھی نہ اتر سکی. 6 بندے اس کی کھال کو کھینچنے والے تھے, لیکن کھال 1 انچ بھی نیچے نہ اتری. تو رزلٹ کیا نکلا کہ پھر ہم کسائی کے پاس بھاگے, اسے کہا یار آؤ کھال تو اتار دو. تو پھر وہ اس کی کھال اتاری اور اس نے گوشت بنا کے دیا. تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جس کا کام ہو اسی کو ساجے. ایک بڑی ایڈیم مشہور ہے, وہی کر سکتا ہے جو اسے کرتا ہو, اور ہم خود اگر کوشش کریں گے تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے. تھینک یو, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب, بالکل صحیح بات ہے. تو کوششیں ایسے ہوتی ہیں, بعض اوقات کامیابی ہو جاتی ہے, بعض اوقات پھر ایسے ہوتا ہے, بہت سے ایسے ہوتا ہے نقوی صاحب کی طرح کہ لگے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں ہو پا رہا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ ساتھ دینے کا, اور عید کے 3 دن ہم نے اپنے انداز میں عید منانے کی کوشش کی ہے. کوشش یہی کی ہے کہ ایک بار جیسے عید کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے تمام مسلمان تمام مومنین کا کہ گناہوں کے بغیر اگر ہم یہ زندگی کو کنٹینیو رکھیں تو ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے. اور جو خوشی اور اطمینان ناظرین مدد کر کے کسی کو خوشیاں دے کے آپ کو بستر پر آئے گا, وہ آپ کو اپنے بہترین لباس پہن کے, اپنے بینک بیلنس میں اتنا اضافہ کر کے, اور یا اپنا پیٹ بھر کے شاید اتنا مزہ نہ آئے, اتنا اطمینان نہ آئے جتنا دوسروں کی مدد کر کے, دوسروں کا پیٹ بھر کے, دوسروں کے چہروں پہ خوشیاں لا کے جتنا آپ کو مزہ آئے گا, یہ اطمینان آئے گا. تو شاید مسلمان اور یہ ہمارا جو ملک ہے اس تمام روایات سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. غربت کی شرح اور بھوکا رہنے کی جو شرح ہے لوگوں کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا ذمہ دار ہم سب خود ہیں, اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل رکھیں جو نادار ہیں, بھوکے ہیں, اور سفید پوش لوگ جو ہم کچھ تو پیشہ ور مانگنے والے جو ہوتے ہیں ان کو طریقہ کار پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہاں سے بھی لینا ہے وہاں سے بھی لینا ہے, لیکن اکثریت ایسے سفید پوش افراد کی ہوتی ہے جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایسے رشتہ دار جو ہیں, ایسے یار دوست جو ہیں, ایسے پرانے آپ کے جاننے والے, ان کو ضرور تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ جو واقعی ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, وفاداری رکھیں گے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو خفیہ انداز میں, بند نمائش کے ساتھ نہیں, کسی نہ کسی انداز میں ان کی مدد ضرور کریں, کیونکہ اگر آپ مدد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد جاری رکھے گا. ایسا نہ ہو کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں آگے ہم لوگوں تک نہ پہنچائے تو وہ نعمتیں ہم سے چھن نہ جائیں, رک نہ جائیں. اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. بالکل. آخر میں اس کال کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا خوبصورت کال اور ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسے کام, اپنے کاموں میں ایسے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو کہ جو خدا کا خوف رکھتے ہوں. ناظرین چھوٹا سا کال ہے لیکن کتنا بڑا میسج ہے کہ اپنے کاموں میں ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو خدا کا خوف رکھتے ہوں. مشورے کو لے کر ہم سب کے لیے بہت ہی مختصر حدیث لیکن بہت ہی زیادہ
وزنی حدیث ہے. ایسے لوگوں سے آپ مشورہ لیں جو خوف خدا رکھتے ہوں. مشورہ لینے کے لیے ہمیشہ آپ ذرا دیکھ بھال کے لیا کریں, ہر ایک سے مشورہ نہیں لیا کریں. واہ واہ. تو ہمیں منڈے کا ٹاپک مل گیا کہ مشورہ مفت, ہم مفت مشورہ دیتے ہیں لیکن اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ جس سے ہم مشورہ لے رہے ہیں اس میں واقعی خوف خدا ہے, ہمیں صحیح مشورہ دے گا یا نہیں دے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے ان کی طرف سے بھی آپ کو ایک بار پھر عید مبارک ہو, جمعے کی مبارک ہو, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملاقات ہوگی انشاءاللہ صبح ہدایت کے پلیٹ فارم سے منڈے کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.